وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت ملے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. اعتکاف کی نیت دل میں کرنی. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. زبان سے کہا دل میں نیت نہیں تھی تو نیت نہیں ہوتی. اور دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے, مزید بہتر ہے, ثواب ملے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی میں نیاز کرنا اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اب ٹائم آ گیا افطار کا, نیت نہیں کی تھی مسجد کے اندر تو اب افطار کر نہیں سکتے مسجد میں. ہاں نیت کر لیں اعتکاف کی, اب کر سکتے ہیں. تاہم مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں, کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کریں. اگر پہلے سے داخل ہوتے وقت نیت کر لی تھی تو ظاہر کچھ نہ کچھ نماز, درود, سلام کچھ بھی آدمی کرتا ہے. اب نئے سرے سے 12 بار درود شریف پڑھنا یہاں مراد نہیں ہے. پڑھیں تو منع بھی نہیں ہے, لیکن افطار میں تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے. ویسے بھی اگر افطار میں تاخیر ہو تو پھر پہلے افطار کرنا چاہیے. اعتکاف کی نیت کر کے افطار کر لیں اگر تاخیر ہو, کیونکہ افطار میں تاخیر جو ہے نا یہ منع ہے. مستحب یہ کہ جیسے وقت یقینی طور پر سورج ڈوب جائے یقینی طور پر تو افطار کر لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ پاک کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف نہ پڑھے تو قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی اگر یہ جنت میں داخل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1446 ہجری کے رمضان مبارک کا الحمدللہ آج پہلا روزہ نصیب ہوا. عصر کی نماز کی سعادت ملی اور اب غروب آفتاب تک کچھ نہ کچھ سلسلہ رہے گا بدری مذاکرے کا اور دعا افطار وغیرہ کا انشاءاللہ کریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ سوالات کی سوال کا جواب وہ بھی بالثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا یا ضد کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اسلام ہمیں عاجزی اور انکساری کا درس دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی ویلیو کو بڑھاؤ. ایک عام ملازم جب تک اپنے کام میں مہارت نہیں حاصل کر لیتا اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی. ایک اچھا بزنس مین جب تک اپنی ساکھ یعنی گڈ ول کو اچھا نہ بنا لے تب تک کامیاب نہیں ہو پاتا. ایون کہ ایک عالم دین جب تک اخلاق اور اپنے علم میں مہارت حاصل نہ کر لے اس کے لیے بھی کامیابی مشکل ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اپنی ویلیو کو بڑھانا اور عاجزی انکساری کیا یہ مترادف تو نہیں؟ اگر نہیں تو ارشاد فرمائیے کہ کس طرح ہم اپنی ویلیو کو بڑھا سکتے ہیں. دونوں مینج کرنا پڑے گا. پہلے تو وہ تلفظ کے لیے انکساری لفظ جو ہے نا یہ اہل لغت کے نزدیک غلط ہے. انکسار جیسے عجز و انکسار, تواضع, عاجزی, یہ درست. خیر تو اب ویلیو بڑھانا یہ کیوں بڑھانا چاہتا ہے ویلیو یہاں دیکھا جائے گا. اگر ماں باپ اپنی اہمیت
اولاد کی نظر میں اس لیے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ان کو ماں باپ کی اہمیت پتہ چلے کہ ماں باپ کے شریعت میں کیا کیا مطلب ہے کہ احکام ہیں، ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ نافرمانی کے گناہ سے بچے میرا بچہ کے دل میں یہ، اس لیے اگر ویلیو بڑھاتا ہے اہمیت یا حب جا بھی یہ یہاں جائز ہوتی ہے اس ضرورت کے تحت ماں باپ۔ اسی طرح استاد شاگرد کے ذہن میں اپنی اہمیت اس لیے بڑھاتا ہے تاکہ یہ پڑھ کر یہ بھی، جیسے حضرت عالم ہے تو یہ بھی چاہیں گے کہ یہ بھی عالم بنے، اس لیے ویلیو بڑھانے کے لیے کوئی جائز صورت اختیار کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز۔ تحدیث نعمت کے لیے اپنی کوئی ایسی چیز کرتا ہے جس کو یعنی کہ تعریف کہا جائے، اپنے منہ سے کوئی تعریف کرتا ہے، لیکن نیت یہ کہنے کو نہیں میں تحدیث نعمت کے لیے کروں، تحدیث نعمت میں عوام سمجھتے بھی نہیں کہ ہوتا کیا ہے، یعنی اللہ کی نعمت کا چرچا۔ الحمدللہ مجھے یہ توفیق ملی کہ آج میں نے رمضان کا روزہ رکھا، یہ میں نے تحدیث نعمت کے لیے سیکھا، اللہ نے مجھے نعمت دی، میں بیمار ہوتا نہ رکھ پاتا تو اب نیت تحدیث نعمت، یعنی تحدیث نعمت میں نعمت کا تذکرہ بھی یوں کہ چرچا، نعمت چلو تذکرہ بھی لفظ چل جائے گا، نعمت کا ذکر نعمت کا تذکرہ، تو یہ مطلب کس لیے کر رہا ہے یہ؟ اچھا پھر یہ کہ بعض صورتوں میں بھلے تحدیث نعمت کے لیے کر رہا ہے لیکن ماحول اس طرح کا ہوتا ہے، سامنے والا یا سامنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں تنفیر کی صورت پیدا ہوگی کہ یہ اپنی واہ چاہتا ہے، بدگمانی کے گناہ میں پڑیں گے، تو ایسے موقع پر بھی موقع محل دیکھ کر بندہ اپنے آپ کو سنبھال لے کہ ہمیں گناہ سے خود بھی بچنا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانا ہوتا ہے۔ جہاں کسی مستحب عمل کی وجہ سے لوگ گناہ میں پڑ جائیں گے یا غیبتوں میں پڑ جائیں گے یا معاذ اللہ کفریات بھی بک دیں گے، ایسے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں اس مستحب کو ترک کیا جائے گا، مستحب ترک کرو اور لوگوں کو جہنم سے بچاؤ، گناہ سے بچاؤ، بدگمانی سے بچاؤ، تو یہ موقع کی مناسب سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جو بھی، اس کے لیے علم دین چاہیے سر۔ اب یہ میں نے دو باتیں کہہ دی اور بعض الفاظ بھی ایسے کہ جو تحدیث نعمت میں نے وضاحت تو خیر کوشش کی ہے کرنے کی، لیکن یہ ایک تعداد ہوتی ہے جن کے لیے یہ نئے الفاظ ہوتے ہیں، پلے ہی نہیں پڑتا کہ بول کیا رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے موقع پر مائک سسٹم ڈسٹرب کرتا ہے کہ آواز نہیں پہنچتی، اب یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، اتنی بڑی جگہ ہے کہ کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہاں آواز صاف نہیں آ رہی، تو اس میں جو سمجھدار آدمی ہوگا وہ خود اس کو مینج کر لے گا، یہ گھومے گا پھرے گا کہ یار آواز کہاں صاف آتی ہے، پھر وہاں جا کر یہ اپنا آسن جمائے گا۔ یہ آپ کے مجھے یاد ہے کہ مدنی پھول دے دیا، اگر کہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہاں یہ آواز تو ٹکرا رہی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ آئندہ کے لیے اپنی کو اور جگہ بیٹھنے کے لیے فکس کر لیں۔ اب آپ کو اگر یہ حرص ہے کہ جو بولتا ہے میں اس کو دیکھا کروں، وہ دیکھا کروں سنا کروں، اگر دونوں ساتھ بن نہیں پڑ رہا تو دیکھا کروں کو ترک کر کے سنا کروں پر آنا چاہیے، سنا کروں سے علم دین حاصل ہوگا، دیکھا کروں سے اور بھی موقع ملتے ہیں، دیکھا کروں کے، دیکھا کروں پر عمل کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جس میں زیادہ فائدہ ہو وہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہر کام کے لیے علم چاہیے، علم کے بغیر تقویٰ بھی نہیں ہو سکتا، پرہیزگاری بھی نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ اب نماز کا ایک مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، دو قبل 3 سجدے عقل سے سوچتا کہ یار 3 سجدے نا، سجدہ بھی اللہ کو کر لیتے ہیں، حالانکہ ہر رکعت میں 2 سجدے اور 2 ہی سجدے فرض ہیں، تیسرا کرے گا گناہ گار ہوگا، جان بوجھ کے تیسرا کر دیا تو گناہ گار ہو گیا۔ تو جو اصول ہے تو یہ پتہ چلے گا، تو اس کے لیے علم چاہیے نا، تو بغیر علم کے یہ بھی مشکل ہے کہ اپنی ویلیو بنانے جائے اور خواہ کا ریاکاری میں پڑ گیا، چلو ریا میں نہ بھی پڑا حب جا میں پڑ جائے گا، کیونکہ ریاکاری تو صرف عبادت میں ہوتی ہے، لیکن حب جا تو بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے، کہیں جائز ہوتا ہے، کہیں مذموم ہوتا ہے، کہیں ناجائز بھی ہوتا ہے حب جا۔ اس لیے مطلب یہ کہ سب کے لیے علم چاہیے، اللہ نصیب کرے۔ وہ عاجزی جو ہے نا، یہ مطلب جو انہوں نے کہا نا، عاجزی دی بیسٹ، عاجزی اگر حقیقی معنوں میں کر لے نا بندہ
تو ویلیو خود ہی بن جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی سب جانتے ہیں. تیری سادگی پہ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، اور سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. سرکار سے بڑھ کر کوئی عاجزی کرنے والا ہوا نہ ہوگا. اور ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. کیسی ہے؟ کائنات میں کسی کی نہیں ہے. ساری کائنات کی ویلیو ایک طرف، میرے آقا کی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کی ویلیو ایک طرف، یہ بڑھ جائے گی. ویلیو اتنی ویلیو ہے، اتنی اہمیت ہے. ویلیو، وقار، عزت، اہمیت. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم عاجزی کو اپنا لیں گے، ویلیو کہیں نہیں جاتی، خود ہی آ جائے گی، قدموں میں آ کے بڑھ جائے گی آپ کے. عاجزی بھی کرنا آنی چاہیے. ہمارے یہاں عاجزی زبان سے جو نفاق میں کبھی چلی جاتی ہے، کبھی ریا میں چلی جاتی ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ. خالی الفاظ ہوتے ہیں، دل میں نہیں ہوتا. ابھی حقیر فقیر سراوا پر تقصیر، اور ذرا مزاج کے خلاف بات ہوئی تو 7 پشتے کھنگال ڈالیں گے اس کی. یہ کون سی عاجزی ہے؟ تو اگر فقیر بولتا تو فقیر ہو بھی تو. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک بزرگ ہوتے تھے صوفی بشیر الدین رحمت اللہ علیہ، کچھ نہ کچھ کی زیارتیں کی ہے میں نے. بہت پرانے بزرگوں کی طرح بزرگ ہوتے تھے، اسلاف کی طرح. بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے. تو یہ کہا کرتے تھے فقیر. فقیر 4 حروف ہیں فقیر کے. فا سے فاقہ. فقیر میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ فا سے فاقہ، فا قاف یا را، 4 حروف ہے نا. تو فا سے فاقہ، کھانا پینا کم کھائے، کم از کم اتنا تو کرے. تو فا سے فاقہ، قاف سے قناعت، جو مل گیا، جو اللہ نے دیا، مزید طلب نہ کرے. ہم لوگ تو مطلب بٹیاں لاؤ، آلو نہیں ہے آلو لاؤ، گرم کر کے لاؤ. ہم بھی اچھے قناعت والے ہیں، بہرحال ہیں تو فقیر نا. تو قاف سے قناعت، یا سے یاد الہی، اور یاد مال میں لگے رہتے ہیں ہم لوگ. تو یاد مولا نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے. اور را سے ریاضت، نے اللہ کے دین کے لیے محنت، عبادت کے لیے محنت. ریاضت کے لفظی معنی ہے محنت، ہے نا. اور یوں محنت. تو یہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس میں 4 صفتیں ہوں. ان بزرگ کا یہ ارشاد. اب چونکہ یہ شریعت سے ٹکراتا تو ہے نہیں، تصوف کی اسی طرح تعریفات بزرگوں کے اقوال سے طے ہوتی ہے کہ کوئی کچھ کہتے ہیں، کچھ فرماتے ہیں. ہوتے ہیں ایتھینٹک بزرگ ہوتے ہیں اور اہل علم ہوتے ہیں. کوئی عام جاہل آدمی بول دے اس کی ویلیو نہیں ہوتی کہنے کی. ٹھیک ہے نا. تو علماء جو ہوتے ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہے. تو بہرحال وہ بزرگ تھے. اب ان کی زیادہ تو مجھے تفصیلات پتہ نہیں ہے، لیکن میں ان کی صحبت کچھ مجھے اٹھائی ہے. بزرگ تھے، بہت پیارے بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ. تو یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. ہم ہیں فقیر. فاقہ نام کو نہیں، ڈٹ کے کھاتے ہیں. یقین ہونے سے کھاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا، دل نہیں بھرتا. مجبوری ہوتی ہے کہ اب ڈالیں کہاں، چورن ڈالنے کی جگہ نہیں ہے. ورنہ تو 2-4 بوٹیاں اور بھی سرکا لیتے، مال ہے مفت لے بے رہے. یاد تو یہی ہے نا، سمجھے، بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں، سمجھے. اچھا، اور پھر یاد الہی یا قناعت اور ریز ریاست، کچھ بھی نہیں سمجھ ہی نہیں پڑتی ہوتا کیا ہے. مگر ہم فقیر، ساتھ میں حقیر بھی ہیں. اللہ کرے زبان و دل ایک ہو جائے. لیکن کوئی فقیر کہتا ہے، بدگمانی اس پر بھی نہیں کرنی ہے. یہ علماء عام طور پر اپنے کو کہتے ہیں فقیر، وہ صحیح کرتے ہیں. ہم نے ان کی ریس نہیں کرنی یہ، اور ہم ان کی مطلب الٹرا ساؤنڈ یا اسکیننگ نہیں کرنی، تو ہم پھنس جائیں گے بدگمانیاں کر کے. یا شیخ اپنے اوپر دیکھیے، میں فقیر بول رہا ہوں، میں کیوں بول رہا ہوں، اپنے اوپر غور کروں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے یہ سوال ہے، بعض لوگوں میں ایک عادت دیکھی جاتی ہے، روزے دار کے سامنے سگریٹ پینا. اس کو یہ پتہ ہے کہ سامنے والے کا روزہ ہے، اس نے بتایا بھی ہے میرا روزہ ہے، آپ دور جا کے پی لو، لیکن وہ اد بد کے وہیں پی رہا ہوتا ہے. پھر ایک روزے دار اس سے ہٹ جاتا ہے سگریٹ والے کے سامنے سے. اس بارے میں کچھ مدنی پھول چاہت فرمائیں کہ اول تو بلا اجازت شرعی کوئی روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہے. اب وہ سامنے کھاتا پیتا ہے تو یہ اس کے دوسرے مسائل ہیں کہ یہ بھی یوں یعنی یہاں تک کہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، رمضان شریف کا، نفل کی بات نہیں کر رہا، رمضان شریف کا روزہ ٹوٹ گیا، تب بھی اس کو پورا دن روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہے. لیکن روزہ ٹوٹ گیا تو اب بولے یار اب تو بھول، چلو روزہ ٹوٹ چکا، اب کھاؤ پیو جان بناؤ. نہیں، کھانا پینا نہیں ہے.
روزہ دار کی طرح رہنا ہے. اب روزہ قضا یا کفارہ جو بھی ہے وہ اس کے اپنے احکام ہے، لیکن تو روزے دار کا بھی احترام ہے. بعض صورتوں میں جن کا روزہ نہیں ہوتا ان کو دوسروں کے سامنے کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہاں جو صورت بتائی گئی وہ تو کوئی اللہ اس کو ہدایت دے، یعنی کہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ایک تو چوری، اوپر سینہ زوری، ایک تو روزہ نہ روکنا، پھر دوسرے کے سامنے سگریٹ پینا، تیسرا ہے کہ عبادت کرنے والے کو چڑانا، معاذ اللہ، کہ اس کے سامنے یعنی جس کو یہ عام لوگ لاہرو برو جان بوجھ کر اور ضد کر کے سامنے سگریٹ پھونکنا، یعنی کئی گناہوں کا مجموعہ یہاں تو ہو رہا ہے. اس میں ایسے معاملے میں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. یہ ہے بے باکی، اسی کو بولتے ہیں کہ ایک تو بندہ گناہ چھپ کے کرے پھر ڈرے، دوسرا ایک دوسرے کو بولتا پھرے نہیں ہے کیا، اس کا ایسا مارا، منہ توڑ دیا، اس کا دانت توڑ دیے، ٹکر ماری، نقصیر پھوڑ دی، بولتے اس طرح کے. یہ دادا گیر جو ہوتے ہیں جن میں عقل نہیں ہوتی، طاقت ہوتی ہے. طاقت تو ہاتھی میں بھی ہوتی ہے یار، عقل ہاتھی کو قابو کرتی ہے نا، ہاتھی بندے کو کہاں قابو کرتا ہے. عقل مین ہے، طاقت کا نمبر آتا ہے کسی بھی لسٹ میں، یہ عقل مین ہے، علم و عقل. سمجھے؟ اس طرح کے لوگ یہ اس طرح کی بعض اوقات حرکتیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور یہ وہی چیز چوری اور سینہ چوری. اگر کبھی ایسا کیا تو توبہ کریں. یہ بے باکی کہلاتی ہے. گناہ میں بے باکی یعنی نڈر ہونا، بے خوف ہونا. اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ توبہ استغفر اللہ. آدمی زمین میں گڑ جائے. اول تو اللہ کی نافرمانی کرے کائے کو یار، اگر ہو گئی تو شرم کے مارے ڈوب جائے. اللہ کی میرے رب کی میں نے نافرمانی کی، جس نے مجھے اتنا نعمتوں میں ڈبو کر رکھا ہے، ہوتے لگا رہا ہوں میں اس کی رحمت کے دریا میں، اور پھر بھی میں اور پھر اس میں بے باکی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گناہ کیا تو توبہ استغفر. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا ہے. کبھی کیا ہے سچی توبہ، گناہ سے بھی توبہ، بے باکی سے بھی توبہ. اس میں ایمان کا خطرہ ہے بے باکی پہ، اس کو پرواہ نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کا، اللہ کی ناراضی کا کوئی اس کو احساس ہی نہیں ہے. ڈرے آدمی اللہ کی ناراضی سے یار. ماں کی ناراضی سے ڈرتے ہیں، باپ کی ناراضی سے ڈرتے ہیں، استاد کی ناراضی سے ڈرتے ہیں، مسجد کا امام ہو اس کی ناراضی سے ڈرتے ہیں. اب تو خیر دور تھوڑا تبدیل ہے، ہم نے دیکھا تھا کسی دور میں کوئی سگریٹ پیتا تھا نا، امام صاحب روزے کی بات نہیں کر رہا، جنرل سگریٹ پیتا تھا، امام صاحب آ رہے ہیں یا کوئی نیک نمازی آدمی آ رہا ہے، یوں پیچھے کر دیتے تھے یا یوں کر کے یوں بجھا کے پھینک دیتے تھے کہ امام صاحب یا نیک نمازی آدمی میری سگریٹ نہ دیکھ لے. اب وہ دور پتہ نہیں ہے نہیں ہے. میں جب عوام میں ہوتا تھا میں نے یہ مناظر دیکھے، ایک نہیں 100 بار دیکھے. پہلے لوگ کرتے تھے، بڑے بوڑھے جو میری تائید کریں کہ واقعی ایسا ہوتا تھا. اب بھی ہے نا، لیکن کم ہو گیا ہے. پہلے بہت تھا یار. یہ ایسا ادب کرتے تھے کہ جس کی یار مزار کے قریب سے گزرتے کسی مزار کے، اب تو باتیں بناتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کس کا کون دفن ہے، کیا دفن ہے. یار اس کی آپ کو کس نے تحقیق سونپی، کس نے کہ اس کو کھول کے دیکھو کہ اندر کون ہے. یار اپنی کرنا یار، تو ادب کرے گا ثواب ملے گا. تو پہلے کیا کرتے تھے، جیسے کہ رومال نکالا سر پہ رکھ لیا، یا نکلے تو یوں یوں کر کے ادب سے یوں گزر جاتے تھے لوگ مزار کا. اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے نہیں کہہ سکتے. ادب جو ہے نا یہ بہت بڑی شے ہے. اعلیٰ حضرت نے بعض جگہ پر یہ عربی مقولہ لکھا ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی شرعی حکم ہے، ادب کی صورتیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے کان میں کسی نے کہا، شاید کچھ شعر اپنے نقل کیا ہے کہ لا دین لمن لا ادب اللہ، کہ اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں. تو اسلام ادب ادب ادب، اور اہل سنت کا مذہب جو ہے نا یہ مذہب مہذب کہلاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا مذہب مہذب. تو اس میں ادب، ولی کا ادب، صحابی کا ادب، اہل بیت کا ادب، سادات کا ادب، علماء کا ادب، مفتیان کرام کا ادب، پیران نظام کا ادب، نیک بندوں کا ادب، نمازیوں کا ادب، ماں باپ کا ادب. ادب ہی ادب بھرا ہوا ہے اہل سنت میں. بے باکی نہیں ہے، اڑی نہیں ہے، نخرے نہیں ہیں، تنقید نہیں ہے. جو واقعی اہل اللہ جو ہیں بس ان کا ہمارے ادب کے سوا کچھ نہیں ہے. ادب ہاتھ باندھنے کو نہیں کہتے، الفاظ کا بھی خیال رکھے ہو، خشوع خضوع، آواز دھیمی رکھنا، بہت صورتیں ادب کی بنتی ہیں. دل میں احترام ہو. اللہ پاک نصیب کر دے. بس صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کچھ سوالات ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ماہ رمضان آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف آتا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا. خوف خدا یا اس کے رمضان کی ہیبت کہیے، رمضان کی تعظیم کہیے، تو رنگ بدل جاتا. اس سے بڑھ کر کیا کیفیت؟ ہم تو پتہ ہی نہیں چلتا، چاند آ گیا، نظر آ گیا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. ایک بعضوں کو مزہ آیا، بعضوں کو عید کی تیاری سوچی کہ عید آئے گی، یوں کریں گے یوں کریں گے. رمضان خدا کی قسم مطلب رحمت کا دریا ہے، رحمت کا دریا. یعنی کہ میں بس انتظار کر رہا تھا کہ بس رمضان آ جائے، اب میں رحمت کے دریا میں آ گیا، جان میں جان آ گئی جیسے. الحمدللہ. تو رمضان رمضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں عبادات کے تعلق سے کیا معمول تھا آپ کا؟ ہاں معاف کیجیے، اس کی شرح لکھی ہوئی بھول گیا. اس جو حدیث پاک میں نے بیان کی نا، اس کی شرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف محسوس فرماتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورتحال نہ پیش آئے جس کے سبب اللہ پاک کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے، اللہ پاک کا حق جو ہے اس میں کوئی کمی آ جائے. حوالہ فیض القدیر صفحہ 6681. میں نے جو عرض کیا تھا شاید وہ بھی بنتا تو ہے. ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں عبادات کے تعلق سے کیا معمول تھا؟ اللہ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک میں عبادات بہت زیادہ بڑھ جاتی، خصوصاً آخری عشرے میں، آخری دستے میں اور بڑھ جاتی. سحری سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک بیان فرمائیے. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سحری فرماتے ہیں اور اسے کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں. ایک حدیث میں ارشاد ہوا سحری پوری کی پوری برکت ہے، تم اسے مت چھوڑو، بھلے ایک گھونٹ پانی لو، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں. حوالہ مسند امام احمد صفحہ نمبر 1100 حدیث نمبر 11086. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے لیے کیا پسند فرماتے تھے؟ اکثر کھجوریں کھا لیتے، سحری میں اکثر کھجوریں کھا لیتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کس چیز سے کرتے تھے؟ تازہ یا خشک کھجوروں سے افطار فرماتے ہیں، اور اگر نہ ہوتی تو پانی سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماہ رمضان میں سخاوت کے متعلق کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی اور تیز ہوا سے بھی بڑھ کر رائے خدا میں خرچ فرماتے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہاں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایمان افروز شرح فرمائی. فرماتے ہیں قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریم یعنی سخی داتا فرمایا. کریم کے معنی سخی داتا بھی ہوتے ہیں. ماہ رمضان میں تو کسی کو کسی طرح رد فرماتے ہی نہ تھے. جنت مانگنے والوں کو جنت، رحمت کے سائلوں کو رحمت، مانگنے والوں کو رحمت، خود حضور سے حضور کو مانگنے والوں کو اپنی توجہ کرم، مال مانگنے والوں کو مال، اعمال کمال، لقائے ذوالجلال نے اللہ پاک کا دیدار، غرض ہے کہ جو بھی مانگنے والا مانگتا تھا منہ مانگی پاتا تھا. بعض عشاق اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کریم میں ہر چیز مانگتے ہیں. مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ رمضان میں بہت سخاوت کریں کہ یہ سنت رسول ہے. تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو بہت نوازا ہے. تو جو مانگو حضور دیتے ہیں،
مانگنے کا شعور دیتے ہیں. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی حضور پاک ہمیں دیتے ہیں اپنے رب سے لے کر دیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا انداز کیسا تھا؟ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو بکثرت زیادہ دعائیں مانگتے اور خوب دعا میں گریہ و زاری کرتے یعنی روتے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں تقوی فرماتے؟ جی ہاں، رمضان مبارک رمضان کریم کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے. یہ بھی ہے، 1 مہینے کا اعتکاف بھی کیا ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ تلاش لیلۃ القدر سارے ماہ میں جاری رکھی اور آخر کار اس سے جو حدیثوں سے مستفاد جو سیکھنے کو ملا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں پایا. پیارے آقا صلی اچھا، اللہ یہ لیلۃ القدر کی مختلف روایتیں ہیں، یہ کچھ میں نے اس میں سے عرض کیا آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں تلاوت کا انداز کیسا تھا؟ رمضان کریم کی راتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت پہ حاضر ہوتے ہیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم سناتے اور ان سے سنتے. اور جب آخری سال آیا حیات مبارکہ کا تو رمضان کا تذکرہ غالباً نہیں ہے یا ہے بھول گیا ہوں، 2 مرتبہ دور فرمایا تھا. اور مسجد نبوی شریف میں اس جگہ کی ابھی تک نشاندہی آخر تک جب تک میں نے دیکھی ہے، ایک چھوٹا سا عظمت میں بہت بڑا، دیکھنے میں چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ یہاں جبریل امین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. زیارت کی، باب جبریل کے قریب ہے، کی میں نے زیارت کی، لیکن اب پتہ نہیں وہ ہے یا چھپا دیا گیا ہے، واللہ اعلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں قیام اللیل یعنی رات کی عبادات کے تعلق سے کچھ فرمائیے. رات کو طویل قیام یعنی طویل عبادتیں فرماتے ہیں اور تہجد میں خشوع اور خضوع کے ساتھ تہجد ادا فرماتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کی حالت میں کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے تھے. روزے میں صبر کرتے تھے، سخت گرمیاں ہو جائے روزے میں صبر. بولتے رہتے نا بہت روزہ لگا ہے، بہت یہ پیاس لگی ہے، زبان سوکھی ہے، خالی خالی باتیں بناتے لوگ. روزہ بھی پورا کرنا ہے، ایسی باتیں نہیں کرو. عبادت میں دل تنگ ہونا اچھا نہیں ہے. صبر، عبادت پر صبر بہت افضل صبر ہے. گناہ پر صبر یہ بھی بہت افضل صبر ہے. نہ گناہ سے بچانا خود کو نہیں دل کرتا ہے نہیں کرنا، نہیں صبر گناہ پر یہ بھی بہت افضل صبر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال فرمایا کرتے ہیں؟ جی ہاں، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث نمبر 2364 حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا. ابن ماجہ حدیث نمبر 1677 میں ارشاد ہوا روزے دار کی بہترین عادت مسواک کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شب قدر کے تعلق سے کوئی خاص دعا کے متعلق بھی ارشاد فرمایا؟ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا اس طرح دعا مانگو اللہم انکا عفو تحب العفو واعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. احمد منیر اتاری عرض کر رہا ہوں سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے یا 4 رکعت کر کے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. 2 رکعت کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت پہلی رمضان 470 سنہ ہجری میں ہوئی۔ ولادت کی رات غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظارہ دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم الرضوان، ائمۃ الہدیٰ اور اولیاء اکرام کے ساتھ ان کے گھر پر تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ان کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو صالح، یہ غوث پاک کے والد کی کنیت تھی، اے ابو صالح، اللہ پاک نے تم کو ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسے نبیوں اور رسولوں میں میری شان ہے۔ سبحان اللہ، قربان مرشدی غوث اعظم پر، قربان۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، الحمدللہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت ہمیں ایسی شان والے غوث پاک کا مرید بناتے ہیں اور توبہ بھی کرواتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے مرید ہونے والا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے، انہیں امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ امیر اہل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں۔ امیر اہل سنت سے عرض کروں گا کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں ان کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، بعض روزی کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے بازی، بے پردے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما، آمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ کا جو سحری کا تھا نا، اس میں ایک سوال پڑھا تھا، بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا، حدیثیں بھی بیان فرمائی، اب یہ ارشاد فرمائیے کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا؟ روزہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ بعض لوگ سحری نہ کر کے روزہ رکھنے کو بہادری سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سنت چھوڑنا بہادری نہیں ہے، سنت پر عمل کرنا بہادری ہو سکتا ہے، چھوڑنا نہیں۔ تو اس لیے چاہے پانی پی لے سحری کی نیت سے، ابھی دنیا کو کہتا نہ پی رہے کہ پانی پی کے روزہ رکھا ہے،
اس میں نہیں ہے دکھاوا, نہیں ہے عبادت, صرف اس رب کی جس سے رب کی عبادت کرتے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں, اسی کو پتہ چلے, بلا ضرورت کسی کو اظہار کی حاجت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب انشاءاللہ دعائے افطار. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب سر خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے مولا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. فضل کی رحم کی التجا ہے مولا. فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. قلب میں یاد لب پر ثنا ہے. قلب میں یاد لب پر ثنا ہے. میرے ہر درد کی یہ دوا ہے. کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا. کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف خدا ہر خطا کر. واسطہ پنجتن پاک کا ہے مولا. واسطہ پنجتن پاک کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم سلمنی
من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني یا رب مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے کروڑا کروڑ احسان ماہ رمضان سے مشرف کیا. عشر رحمت شروع ہوا, آج اس کا پہلا دن اب پورا ہوا چاہتا ہے. اے اللہ پاک کوئی عمل نہ ہو سکا, روزہ رکھا بس رکھا. اے اللہ پاک ظاہری و باطنی آداب ہائے جنہوں نے عمل کیا ان کے صدقے ہمارے اس روزے کو قبول کر لے اور یہ پورا کرنا نصیب بھی کر دے. تیری قسم ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ روزہ ہمارا پورا ہو جائے گا. ابھی کچھ منٹ باقی ہے, پورا ہو جائے, قبول بھی ہو جائے نصیب. اے اللہ پاک اپنی رحمت سے عشر رحمت کا واسطہ ہمیں اپنی رحمت کے حصار میں رکھنا. اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے, اپنی رحمت سے ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. جھولیاں مگتو کیا خدا یا رب, کرم سے جھولیاں مگتو کیا خدا یا رب. مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب. آمین اللہم آمین. یا اللہ پاک گناہوں کی بیماری سے شفا مل جائے, جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں, باطنی بیماریاں بھی دور ہو جائیں, روحانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں, صحت کاملہ عاجلہ نافعہ مل جائے. اے اللہ پاک عبادتوں میں دل لگا دے, نمازوں میں دل لگا دے, روزوں میں دل لگا دے. یا اللہ پاک ماہ رمضان کا حقیقی احترام نصیب فرما, ہمیں باادب بنا دے, بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچا لے. الہ العالمین ہمارے مریض شفا یاب ہو جائے. نہ جانے کتنے مریض اس وقت ٹکٹکی باندھ کر مدنی چینل پر تیری رحمت کے منتظر ہوں گے کہ کب رحمت ہوتی ہے, شفا ملتی ہے. شفا دے دے, صحت دے دے, کرم کر دے مولا, کرم کر دے. مریض اٹھ کھڑے ہوں, روزے رکھنے لگیں, نمازیں پڑھنے لگیں, تیری عبادت میں مشغول ہوں. سب پر رحمت کی نظر کر. اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عنایت ہو. الہ العالمین جن کو بیٹے چاہیے بیٹے ملیں, بیٹیاں چاہیے بیٹیاں ملیں. اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے, اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں. الہ العالمین جو روزے نہیں رکھتے ان کو روزے رکھنے کی توفیق دے دے, جو نمازی نہیں پڑھتے ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ پاک ہم سب کو سنتوں کا پابند بنا دے. یا اللہ پاک دنیا کی محبت دلوں سے نکل جائے, تیری اور تیرے پیارے حبیب کی محبت دلوں میں داخل ہو جائے. الہ العالمین گناہوں سے نفرت ہو جائے, عبادت کی طرف رغبت ہو جائے. اے اللہ پاک عبادت میں دل لگے, تیرے ذکر میں دل لگے, فضول کاموں سے نجات مل جائے, گناہوں کی عادتوں سے نجات مل جائے. اے اللہ پاک ہم صرف وہ کام کریں جس میں ہم کو ثواب ملے, فقط وہ کام ہم سے لے جس سے تو اور تیرا حبیب خوش ہوتا ہو. فالتو کاموں سے بچا لے, رحمت کی نظر کر دے. اے اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں. اے اللہ پاک
مظلوم قیدی رہا ہو جائے. یا اللہ پاک رحمت 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 کا سوال ہے, عشر رحمت ہے, ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے, ہم گناہ نہ کریں, نیکیاں کریں, مخلص بن جائیں, حقیقت میں متواضع بن جائیں, منکسر المزاج بن جائیں, عاجزی سچی نصیب ہو جائے, باتوں کے بڑے نہ پکائیں بلکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. میرے جرم و قصور پر تو نہ جا, میرے جرم و قصور پر تو نہ جا, قصور پر تو نہ جا, اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب, اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب, ہم سب بھی تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خواب یا الہی, ہوئی ایمان پر خواب میں سے بچانا, پڑھوں کل جب نکلے دم یا الہی, پڑھوں کل جب نکلے دم یا الہ العالمین. جو بے گھر ہیں ان کو اچھا گھر مل جائے. اے اللہ پاک جو اجڑے ہیں بس جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں, کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے, کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے, کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم. اللہم لک صمت بک آمنت وعلی رزقک افطرت. یا اللہ پاک تیرے کروڑا کروڑ احسان کے پہلا روزہ مکمل ہوا, قبول بھی کر دے مولا, توفیق دیے تو قبولیت کا فیضان بھی ہو جائے. اے اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین افطار کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, ہم نے حدیثوں میں یہ پڑھا ہے. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے,
ہمیں گناہوں سے پاک صاف ستھرا کر دے، ہماری بے حساب بسم مغفرت کر اللہ دے۔ الرحمن الرحیم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے، اے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کی رضا پانے، نیکیاں کمانے کے لیے اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی